حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اعتکاف میں تھے، مسجد نبوی میں اعتکاف کیے ہوئے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے پاس قبر انور کے پاس اعتکاف کیے ہوئے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بیٹھا ہوا تھا، اعتکاف میں تھا، کہ ایک شخص آیا، حضور کی قبر انور کی زیارت کیا اور وہاں پر بیٹھ گیا۔ میں اس کے چہرے کو دیکھنے لگا، اس کے چہرے پہ غم تھا، اس کے چہرے پہ فکر تھی، وہ چہرہ اس کا مرجھایا ہوا تھا۔ میں نے خاموشی سے پوچھا، میاں کیا بات ہے؟ تمہارے چہرے پہ غم ہے، فکر دکھ رہی ہے، کیا بات ہے؟ حضور کی زیارت کو آئے ہوئے ہیں، خوش رہو۔ انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں کسی کا قرض دینا باقی ہوں، کسی کا حق میرے اوپر ہے، اور میں اس قبر والوں کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ صاحب قبر کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ اب میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں اس کو نہیں دے سکتا اور میں اب مجبور ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اعتکاف میں تھے، وہ انہوں نے کہا کہ چلو میرے ساتھ اٹھو، ہاتھ پکڑ لیے، مسجد کے باہر نکل گئے، اپنی چپل پہننے لگے تو یہ شخص کہتا ہے کہ اے نبی کے چچا زاد بھائی، ان کے چچا کے بیٹے، اپنی حالت پہ رحم کیجیے، آپ اعتکاف میں ہیں، اعتکاف چھوڑ کے چل رہے ہیں۔ فرمایا یہی نبی جو قبر میں آرام کر رہے ہیں، ان کو میں یہ کہتے ہوئے سنا، یہ فرماتے تھے اور ابھی ابھی فرمایا ہے، چند روز پہلے انتقال سے فرمایا ہے، یہ کہتے ہوئے رو پڑے حضرت ابن عباس۔ فرمایا کہ جو شخص اپنے کوئی مسلمان بھائی کے کام کے لیے آگے بڑھتا ہے، اس کی ہمدردی کے لیے آگے بڑھتا ہے، دو مسلمانوں میں صلح کرانے کے لیے آگے بڑھتا ہے، اس کی سفارش کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، پروردگار عالم اس کو 10 سال کے اعتکاف کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب آپ اعتکاف اپنے ختم کر رہے ہیں، لیکن آپ کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ صحابہ کی سنت تھی۔ آج ہم ڈرتے ہیں کہ کسی سے کوئی بات پوچھ لے، تیرے حالات کیسے ہیں، تو کہیں ہمیں لپٹ جائے گا، اس وجہ سے کسی سے پوچھتے نہیں ہیں، چہرے دیکھتے نہیں ہیں، رشتہ داروں کے چہرے پڑھتے نہیں ہیں، وہ آ کر کے ٹھہرتے ہیں تو ان کے چہروں سے کیا بات۔ تو ہم انتہائی ایسی حالت ہماری ہو گئی، ہم انتظار کرتے ہیں کہ وہ اپنی ڈگنیٹی کو چھوڑ کر کے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اپنی ضرورت کا اظہار کرے۔ وہ کہاں گئی غیرت مسلمانوں کی جو چہرے پڑھ لیا کرتے تھے، گھر کے حالات جانچ لیا کرتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اہتمام بتلایا۔ مسلمان آج کیا عالم ہے، قرض کے بار تلے دب رہا ہے، انسان سود کے بار تلے دب رہا ہے، سود والے سود پہ سود کھا رہے ہیں، سود پہ سود کھا رہے ہیں۔ 2 لاکھ روپے ایک ٹیکسی ڈرائیور میں ایئرپورٹ سے آ رہا تھا، وہ ٹیکسی ڈرائیور روتے ہوئے کہتا ہے کہ مل صاحب 2 لاکھ روپے ٹیکسی لیتے وقت ہمارے ایک مسلمان بھائی سے میں لیا تھا، اب تک 6 لاکھ روپے میں نے ادا کر دیا ہے، اور وہ کہتا ہے ابھی بھی پیسے دے، 2 لاکھ روپے اصل میں لینے تیار نہیں ہے۔ ایسے کتنے آپ کے بھائی آپ کے اطراف ہے، آٹو ڈرائیورز آپ کے اطراف ہے، چھوٹے چھوٹے کاروبار والے آپ کے اطراف ہے۔ آپ ان سود خوروں کے ہاتھ پکڑ کر کے بٹھا کر کے ان میں تصفیہ نہیں کرا سکتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 سال کے اعتکاف کا ثواب ہے۔ کرائیے یہ تصفیے، بند کیجیے سود خوروں کی دکانوں کو۔ امت کا خون نچوڑ رہے ہیں، ان کی کھال نکال رہے ہیں، مر رہا ہے وہ بیچارہ، دن تمام کمائی کر کے لے جا کر سود میں پے کر رہے ہیں، کہیں سے چٹھی ڈال کر قرض اٹھا کر کے اصل ادا کروں گا تو ادا کرنے نہیں دیتے، کماتے جا دیتے جا۔ بہرحال عزیزان گرامی، یہ اعتکاف کے متعلق میں نے عرض کیا۔ اب ایک حدیث شریف آپ سن لیں، رمضان کا اختتام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں قرآن کہتا ہے تراویح ہو گئی، روزے ہو گئے، لیکن بات یہ ہے کہ قبول ہوئے یا نہیں ہوئے۔ بڑی بات یہ ہے قبول کروانا۔ اللہ والوں کی کام یہ تھا کہ جتنی محنت عمل کرنے لگاتے، اس سے زیادہ محنت اس عمل کو قبول کروانے کے لیے لگاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے عمل قبول ہوئے یا نہیں ہوئے، اس خوف سے ڈرو، اور جب تم ڈرتے ہو
اور تمہارے جسم سے کپکپی آتی ہے، تمہارا جسم کانپنے لگتا ہے خدا کے سامنے. فرمایا اذا اقشعر جسد العبد من خشیت اللہ، جب بندے کے جسم پہ رونگٹے ٹھہر جاتے ہیں خدا کے خوف سے، تو کیا ہوتی ہے؟ تحافت منہ ذنوبہ کما تحافت عن الشجرۃ ورقتها. فرمایا کہ اس کے جسم کے گناہ ایسے جھڑنے لگتے ہیں جس طریقے سے درخت کے اوپر سے سوکھے پتے جھڑتے ہیں، اس طریقے سے تمہارے گناہ جھڑ جاتے ہیں. اللہ کا خوف کیجیے، اللہ کا خوف کیجیے. بہرحال عزیزان گرامی، عید کا دن ہے کل، آج جمعۃ الوداع ہے. عام طور پر لوگ عوام کا مزاج ہے کہ اسے جمعۃ الوداع کہتے ہیں. اس کے اندر ہم ہمارے رمضان کو وداع کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آئندہ رمضان ہمیں ملے یا نہ ملے. رمضان المبارک ہم میں سے کس کا آخری ہے پتہ نہیں ہے. یہ رمضان کا آخری جمعہ بھی ہے، آخری دن بھی ہے. آج کی رات عید کی رات ہے. عید کی رات، یہ اس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، انعام والی رات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان تمام عبادت کرنے والوں کو پیمنٹ اور اللہ کی طرف سے جزا اور ثواب آج کی رات فیصلہ ہوتا ہے. اصل دن تنخواہ کا دن ہے، جائزہ انعام کا دن ہے. آج کی رات رب العالمین تمام سال مہینہ تمام کے عبادت گزاروں کو انعام دیتے ہیں. ایسے وقت کو ضائع نہ کرے بازاروں میں. اور ایک جگہ حدیث میں ارشاد ہے، جو عیدین کی رات، عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی رات کو جاگ کر عبادت کرتا ہے، اللہ کو مناتا ہے، پروردگار کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک وہ دن ہوگا جب انسانوں کے دل مر جائیں گے، ضمیر مر جائیں گے. فرمایا اس دن اس رات میں عبادت کرنے والے کا ضمیر نہیں مرے گا، اس کا دل زندہ ہوگا. بہرحال عزیزان گرامی، لیلۃ الجائزہ اسے کہتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان جوق در جوق، ان کو بتانے کی ضرورت ہے، رہنمائی کی ضرورت ہے، عبادتوں کو آتے ہیں. بہرحال عزیزان گرامی، اور ایک بات صدقہ فطر سے متعلق ہے. عید کے اندر جو ہمیں کام کرنی ہے وہ کیا؟ یہ عید الفطر ہے. عید الفطر کے آداب یہ ہے کہ نماز کو جانے سے پہلے ہمیں صدقہ فطر ادا کرنی ہے. صدقہ فطر ایک ایسا صدقہ ہے، پروردگار کا احسان ہے. 30 روزوں میں ہم سے بھول چوک ہو جاتی ہے، کبھی غیبت ہو گئی، کبھی جھوٹ نکل گیا، کبھی بڑی بات نکل گئی، روزوں میں ہولس ہو جاتے ہیں، سوراخ ہو جاتے ہیں. فرمایا اگر تم صدقہ فطر ادا کرتے ہو، اللہ وہ لے کر تمہارے تمام روزوں میں جو کمیاں تھی اس کو تکمیل کر کے قبول کر لیتا ہے. بڑا چھوٹا سا کام ہے صدقہ فطر. فرمایا آدھا ناپ، وہ آدھا ناپ 1.25 کلو جامع نظامیہ کے فتوے کے مطابق، دیگر جگہ کے فتوے کے مطابق 1.25 کلو 1.5 کلو. آپ اس میں والد صاحب فرماتے تھے میاں اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے، 1.25 کلو کو دیکھتے کیوں ہو؟ کوئی 1.25 کہتا ہے، کوئی 1.5 کہتا ہے، کوئی 1.25 کہتے ہیں. 2 کلو کا اپنا اچھا سا آپ اپنی قیمت پیدا لو، گیہوں یا اس کی قیمت، گیہوں آٹا یا اس کی قیمت آپ لے کر کے مستحق لوگوں میں، آپ کی طرف سے، آپ کے نابالغ بچوں کی طرف سے، آپ کے ماتحتوں کی طرف سے، ہاں بیوی کی طرف سے، عورت کی طرف سے عورت ہی کو دینی چاہیے، بالغ بچے اپنی طرف سے دینی چاہیے. اگر باپ پہ ذمہ داری نہیں ہے لیکن دے دیتا ہے تو قبول ہو جاتی ہے، ورنہ ذمہ داری باپ کی نہیں، عورت کی خود ہے ذمہ داری. ان کو یاد دلائے، وہ اپنی پاکٹ منی سے اپنے پاس سے نکالے، نہیں تو شوہر دینے سے بھی ادا ہو جاتی ہے. بہرحال عید کو آنے سے پہلے ادا کریں. اگر نہیں ادا کرتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں عید سے پہلے ادا کرو تو ثواب صدقہ فطر کا ہے. عید تک ادا نہیں کرے تو واجب تو برقرار رہے گا، بعد میں ادا کریں گے تو عام صدقے کی طرح ثواب ملے گا. اور پھر عید کی صبح ہی ادا کرنا ضروری نہیں، آج بھی ادا کر لے سکتے ہیں آپ، بڑا اچھا موقع ہے، جمعہ بھی ہے. تو یہ صدقہ فطر ہو گیا. اب عید کو آنے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عید الفطر کو آنے سے پہلے کچھ میٹھا کھا کر آؤ، کچھ کھجور کھا کر آؤ، تاکہ تمہیں روزے کا احساس نہ ہو. عید کا دن خدا کی مہمانی کا دن ہے، آپ اللہ کے پاس مہمان ہوتے ہو. روزہ حرام ہے، سال میں 5 روز حرام ہے، ایک عید الفطر کے دن اور 4 عید الاضحیٰ
یعنی ذی الحجہ کی 10 تاریخ، 11 تاریخ، 12 تاریخ اور 13 تاریخ، یہ 5 روز روزہ رکھنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ کتنا ثواب سمجھیں گے آپ کو درست نہیں ہے۔ 30 دن سے روزہ رہ رہا ہوں، پھر رہیں گے؟ نہیں رہیں گے۔ ہاں پھر کیا کریں گے؟ 2 شوال سے 6 شوال کے روزے رکھیں گے۔ بڑی اہم بات ہے، وقت بڑھ رہا ہے، میرے وعدے سے زیادہ ہو رہا ہے، لیکن میں مسائل ہونے کی وجہ سے آپ کو بتا رہا ہوں، آئندہ جمعہ آنے تک یہ تمام مسائل نکل جائیں گے۔ 6 شوال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک کے بعد، عید کے بعد جو 6 روزے رکھ لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کو سال تمام روزے سے رہنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ رمضان کے ہو گئے، پھر 6 روزے۔ اچھا یہ 6 روزے ایک ساتھ رہ جائیے، عادت ہے، ہو جاتا ہے۔ اگر نہیں ہوتا ہے تو آپ پورے مہینے میں الگ الگ کر کر بھی رہ سکتے ہیں، لیکن 6 روزے پورے شوال میں ہو جانی چاہیے۔ اس کے کیلکولیشن کیا ہے؟ کیسے سال تمام کے روزوں کا ثواب؟ فرمایا اللہ نے، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو ایک کرے گا ہم اس کے 10 دیں گے۔ تو یہ رمضان کے 30 روزے ہو گئے، 30 کے 10 تو 300 ہو گئے۔ سال کے کتنے دن ہوتے ہیں؟ 365، 360۔ تو پھر کیا ہوا؟ یہ 6 ملا دیے تو 6 کے 60، تو 360 دن تو ایسے ہی ہو گئے۔ تو یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا یہ تمہارے 36 دن کے روزے ہوتے ہیں مہینے کے، اس کے بعد 6 روز، تو گویا پورا سال تمام تم روزے رہے، یہ ثواب اللہ عطا فرماتا ہے۔ بہرحال عزیزان گرامی، تو یہ چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر دیا، کوئی مسئلہ باقی تو نہیں رہ گیا؟ ہاں 1-2 اعلانات ہے ابھی یاد دیا ہے۔ نمبر 1، لیلۃ الجائزہ ہے آج، روزانہ ہمارے پاس نماز تہجد ہو رہی ہے، آج لیلۃ الجائزہ، اگر چاند دکھ جائے تو نماز تہجد کی جماعت انشاءاللہ ٹھیک 2:30 بجے ہمارے پاس شروع ہوگی۔ نماز تہجد کی جماعت لیلۃ الجائزہ اگر چاند دکھ جائے تب بھی ہوگی، 2:30 بجے شروع ہوگی۔ نماز عید الفطر کی جماعت انشاءاللہ ہمارے پاس 9:30 بجے ہوگی، 9 بجے سے تقریر ہوگی، 9:30 بجے انشاءاللہ نماز عید الفطر کی جماعت ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہمارے رمضان کو قبول فرمائے۔ پروردگار عالم ہمارے اعمال کو ضائع ہونے سے بچا لے، ہماری عیدوں کو خوش و خرم پروردگار تکمیل فرمائے، دنیا بھر کے مسلمانوں پر رحم فرمائے، خاص طور پر ہمارے وہ بھائی جو جیلوں میں محروس ہے، مولا ان کے گھروں میں عیدوں کی خوشیاں نہیں ہیں، پروردگار جو بے قصور نوجوان محروس ہے، ان پہ ظلم ہو رہا ہے، اللہ تو ان کا نگہبان ہو جا، ان کے گھر والوں کو سکون عطا فرما، غیب سے ان کے مددگار بن جا۔ پروردگار جن کے گھروں میں بیمار ہے، جو بیماری سے تڑپ رہے ہیں، اللہ ان کا پورا گھر پریشان ہے، مالک عید کا موقع ہے، رمضان کا آخری موقع ہے، اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما، اللہ رمضان میں ہم سے جو کوتاہیاں ہوئے اسے معاف فرما۔ اللہ تیرا مہمان رمضان آیا تھا، اس کے باوجود ہم نے اس کی قدر نہیں کی، اللہ ہمارے مہمان کی کیفیت ہی ہوتی، ایک بار اس کی مہمان نوازی نہ کی جائے تو وہ دوبارہ نہیں آتا، اللہ ہمیں معاف فرما دینا، تیرا مہمان آیا تھا، اللہ ہم نے اس کی جیسی تیسی قدر کی ہے لیکن اس کے شان کے مطابق نہیں کی، اللہ ہمیں معاف فرما دینا۔ آپ کے حبیب نے فرمایا قیامت کے روز یہ رمضان بھی گواہ بنیں گے، اللہ یہ رمضان کو ہمارے خلاف گواہی دینے والا نہ بنانا۔ اللہ آپ کے حبیب نے فرمایا جسے رمضان ملے اور وہ مغفرت کروا کر جنتی نہ بنے وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ اللہ ہم دعا کرتے ہیں مالک تیرے حبیب کی امت کو ہلاکت و بربادی سے بچا لے، رمضان کی ناقدری کی وجہ سے عمومی ہلاکت سے بچا لے، عمومی بے عزتی سے بچا لے۔ اللہ ہم جانتے ہیں عزت و ذلت کا دینے والا تو ہے، تیری بارگاہ سے عزت ملتی ہے۔ اللہ ہم نے رمضان کے اندر شاپنگ کر کر شاپنگ آفرز لگا کر ہمارے نوجوانوں نے جو وقت ضائع کیا ہے، اللہ یہ رمضان کے آخری لمحات ہے، اللہ انہیں بھی اپنے گھر کو بلا لیجئے، اللہ انہیں بھی بخش دیجئے۔ اللہ یہ امت اس وقت اس کیفیت میں نہیں کہ تیرے جلال کو برداشت کر سکے، تیرے غضب کو برداشت کر سکے، اللہ زمین والوں کا ظلم سہ رہے ہیں، اللہ تو اپنا
چہرہ بھی پھیر لے، تیری رحمت کا چہرہ بھی پھیر لے تو مالک یہ امت کہیں کی نہیں رہے گی۔ اللہ پہلے سے مار کھا رہے ہیں، اللہ بہت بے عزت ہو رہے ہیں۔ میرے مالک رمضان کے ان آخری لمحات میں جو ہمارے بھائی چھوٹ گئے ہیں، اللہ انہیں بھی شامل فرما لے، اللہ انہیں بھی اپنے گھر کو بلا لے، اللہ ان کو بھی توبہ کی توفیق دے دے، اللہ ان کو بھی قبول فرما لے۔ اللہ کوئی نوجوان کو نہ چھوڑ، کسی کو محروم نہ فرما، کسی کو محروم نہ فرما، رمضان کی برکتوں سے کسی کو محروم نہ فرما۔ جاتے جاتے رمضان کی سواری میں ہم تمام کو سوار فرما لے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين۔ جمعہ کی نماز میں جو خطبہ ہوتا ہے، خطبہ وداع، جمعۃ الوداع ہوتا ہے، عام طور پر ہمارا یہ یہاں کا طریقہ ہے کہ جمعہ کے بعد، نماز کے بعد، سنتوں کے بعد ہم لوگ جاتے نہیں ہیں۔ یہاں پر جو خطبہ عربی میں دیا جاتا ہے وہ خطبے کا آپ کو ترجمہ وداعی خطبہ جمعۃ الوداع کا ہوگا۔ آپ حضرات جس کو سہولت